السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبض قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جس لیے ہم جمع ہوئے ہیں، وہ سورہ عصر سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ سمجھے کہ سورہ عصر میں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قسم ہے عصر کے وقت کی، تمام انسان خسارے میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو ایک طرح سے ایک وارننگ دی جا رہی ہے یا ایک بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھیں بھائی، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، تمام لوگ آپ ڈینجر، آپ خسارے میں، آپ تمام لوگوں کے کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایک بہت الارمنگ سچویشن کہہ سکتے ہیں آپ نا، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کہہ رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ مختصراً بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس آیت کا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام انسان خسارے میں قسم کھا کر۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قسم کھاتا ہے تو مطلب ایک تو اللہ تعالیٰ کوئی بات کہہ رہا تو وہ تو حق ہے ہی، لیکن جب قسم کھا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ اس بات کی اوتھینٹسٹی یا اس بات کی جو گہرائی یا اس کا امپورٹنس اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ تو امپورٹنٹ خود میں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن قسم کھانے کے بعد اس میں اس کی آپ سمجھ لیں کہ حیثیت اور بڑھ جاتی ہے، اور بہت زیادہ دھیان دینے والی بات ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں۔ تو پہلے ایک وارننگ دے دی گئی اور ایک بات میسج پھیلا دی گئی کہ دیکھیں سب خسارے میں، سب خسارے میں، تم یہ جو کام کر رہے ہو سب خسارے میں۔ اب آگے کچھ ایکسیپشنز بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد خالی بیٹھنا نہیں، کہ مطلب کسی نے ایمان لایا اور لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ کے چپ ہو گیا تو وہ خسارے سے بچ جائے گا، نہیں۔ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ کریں، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اور پھر ایسا نہیں کہ ایمان لائے، نیک عمل کر کے خاموش گھر بیٹھ گئے یا خود اس کے اوپر اپنے اوپر اکتفا کر لیے، نہیں، بلکہ وہ جو حق آپ تک پہنچا تھا اس کی آپ نے دعوت شروع کی، لوگوں تک اس حق کو پہنچایا، اور صرف لوگوں تک پہنچایا، لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور آپ خاموش ہو گئے تو بھی یہ نہیں ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، بلکہ آپ کو اس پہ صبر کے ساتھ جمے رہنا۔ تو یہ اس ورس کا، اس سورہ کا جو ہے یہ ایک معنی ہے۔ تو سب سے پہلے ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو دنیا بھر کے فلاسفرز نے اور کہہ سکتے ہیں کہ تھنکرز نے بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے کہ واٹ از دا پرپس آف دس لائف، ارتقاء، مطلب لائف کا پرپس کیا ہے، کہاں سے اوریجن ہوتا ہے، کہاں ختم ہوگا، کس نے کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا نا۔ ایسے تو ہم دیکھیں کہ اگر آپ گھر میں آپ کے ایک چائے کا کپ ہے تو وہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کی جو بناوٹ ہے وہ ایک مقصد کے تحت بنائی گئی ہے۔ اس میں ہینڈل جو لگا ہوا ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ انسان اس کو پکڑے گا اور اس میں انسان چائے پیے گا۔ آپ اپنے گھر میں ہی، کہیں دور مت جائیے، آپ اپنے گھر میں ہی آس پاس جتنے بھی چیزیں آپ کے گھر میں ہیں، وہ آپ کا بیڈ ہو، آپ کا کپڑا ہو، وہ آپ کا چادر ہو، وہ آپ کا کولر ہو، وہ آپ کا پین اسٹینڈ ہو، وہ آپ کا گلاس ہو، وہ آپ کا جوتا پالش کرنے کا برش ہو، کچھ بھی ہو، وہ آپ کا لیپ ٹاپ ہو، لیپ ٹاپ میں لگا چارجر ہو، لیپ ٹاپ کے اندر جتنے بھی ایکوپمنٹس ہیں وہ تمام الیکٹرانک آئٹمس ہیں، یہ سب کچھ آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے چیز کا جس کا جو ماس ہے وہ بہت کم ہوگا۔ آپ چپس اٹھا کے دیکھ لیں جو آپ کے لیپ ٹاپس میں لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو آئی سیز ہیں اس کی کیا ہی حیثیت ہے، بہت ہی مائنیوٹ سی چیزیں ہیں، لیکن ان کا ایک مقصد ہے کہ اس کے بغیر آپ کا لیپ ٹاپ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ایک آپ نے وائر کھینچ دیا، لیپ ٹاپ ختم ہو گیا۔
آپ آپ چائے بنائے ہیں اور آپ بہت اچھا چائے بناتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اس کو پینے کے لیے کپ نہیں ہے، کوئی گلاس نہیں ہے، تو آپ سمجھے کہ آپ کے زندگی کے آس پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا ایک مقصد ہے اور یہ ڈیفائنڈ ہے کہ دیکھیے اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ تو سوچے جب اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور جن کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، بہت کم پیسے میں مل جاتی ہے، اس کا ایک مقصد ڈیفائنڈ ہے، تو سمجھے کہ ایک انسان ہے جس کو ویل پلان طریقے سے بنایا گیا ہے، وہ ریپروڈیوس کرتا ہے، اس کے اندر کے باڈیز کا جو میٹابولزم ہے وہ تمام کچھ کام کر رہے ہیں، اس کا بریدنگ پروسیس ہے اور اس کی رسپائریشن کا پورا سسٹم ہے، کڈنی کا ورک کرنا ہے، اور آپ سمجھے کہ اس کی اتنا کمپلیکس باڈی ہے، اور پھر اس کے جیسا لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں، پھر دنیا میں رہتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، تو کیا ان کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ مطلب اٹس جسٹ کہ لائک ایک آدمی پیدا ہوا اور پھر کوئی مقصد ہوگا نا۔ ایک آدمی سوچے کہ اگر رینڈم کچھ ہوتا ہے کہ 4 انسان پیدا ہو گئے اور تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلیے در سم رینڈم پروسیس، لیکن ایک سسٹم بنا ہے نا، ایک پورا ایک کنٹینیوس پروسیس چل رہا ہے اس میں کہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، پھر ایک زندگی گزار رہے ہیں، پھر مر جا رہے ہیں، یہ ایک پورا کنٹینیوس ہے۔ تو مطلب دیر از سم تھنگ کہ جس نے یہ پورا کنٹینیوس پروسیس چلایا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، وہ تو کچھ چاہتا ہوگا نا ہم سے، مطلب وہ تو ایسے تو نہیں چھوڑ دیا۔ تو پھر ہمارے اور ان جانوروں میں کیا فرق ہے کہ ہم جس طرح وہ پیدا ہوتے ہیں ہم بھی پیدا ہوتے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے شکار کرنا ہے، ہم بھی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے نوکری کرتے ہیں اوبویسلی۔ جس طرح وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں دیکھتے ہیں، وہ ہم بھی نہیں دیکھتے، جس طرح وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں ہم بھی ریپروڈیوس کرتے ہیں، اور جس طرح وہ مر جاتے ہیں ہم بھی مر جاتے ہیں۔ تو فرق کیا بنا پھر ہمارے اور ان کے بیچ میں؟ کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا۔ بس یہی ہے کہ وہ ہم انہی چیزوں کا ایڈوانس طریقے سے کرتے ہیں، مطلب آپ سمجھے کہ وہ کھانے کے معاملات میں اس طرح سے کھاتے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا ایڈوانس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم اس کو اچھے سے پکاتے ہیں، سبزی اور پھل اگاتے ہیں اور اس میں مسالہ ڈالتے ہیں، نمک ڈالتے ہیں، آل اینڈ آل اس کے بعد ہم بہت ایک اچھا ڈش بناتے ہیں۔ اور رہنے کے معاملہ میں وہی کہیں بھی رہتے ہیں جا کے ادھر ادھر، ہم اس کے لیے تھوڑا سا اچھا گھر بناتے ہیں اور اس میں یوز کرتے ہیں فرنیچر کا اور لکڑی کا اور اینٹ کا اور تمام کچھ کا۔ بس سمجھے کہ ہم ایڈوانس ورژن ہیں، لیکن مقصد تو کچھ نہیں ملا نا ہمیں۔ تو ایک ہر انسان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، ایک جو سین پرسن ہوگا، جو سوچے گا، جو غور و فکر کرے گا اس دنیا پر، اس دنیا کے نظام پر کہ یار ایسے تو کچھ نہیں ہو سکتا، از اٹ امپاسبل؟ میرا ایک چھوٹا سا سامان لیپ ٹاپ میں ایسے نہیں لگا ہوتا ہے، میرے گھر میں کوئی ایسا سامان نہیں جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، مطلب کوئی کام نہ ہو، ایسا امپاسبل ہے کوئی ایک ایسا سامان مل جائے۔ ہو سکتا ہے وہ ٹوٹ گیا ہو یا اس کی جگہ پہ ہم نے نیا لیا ہو، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی چیز رکھی ہو جس کا کوئی ویلیو ہی نہ ہو، یا جس کو میں نے بغیر مقصد کے خرید کے لایا ہو۔ از اٹ امپاسبل؟ تو پھر میری زندگی جو میں اتنا کمپلیکس اسٹرکچر ہوں اور میں اتنے اچھے کام کر سکتا ہوں، اس کا تو کچھ مقصد ہوگا نا۔ تو یہ جو سوال ہے، ہیومن بینگ نے اس کے لیے ہمیشہ کوشش کی ہے، اس سوال کے لیے، اور اس سوال کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک پروفٹ نبی بھیجا ہے کہ جاؤ تم لوگوں کو اس سوال کا جواب دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ نے تخلیق، انسان اور جنات کی جو تخلیق ہے، جو کریشن جو ہوا ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ کلیئر کر دیا کہ اپنی عبادت کے لیے۔ تو بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ یہ عبادت کیا ہو گیا پھر؟ جب انسان اس بات کو سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واحد خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو پھر یہ عبادت ہوگا کیا، کیسے کرنا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ والعصر سے ہم کیسے کہنے کہ اس چیز کو کرتے ہیں کہ سب خسارے میں، خسارے سے مراد ہے آپ دیکھیں اپنے آس پاس سب چیزوں کو، کہ ایک انسان ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ صبح اٹھ رہا ہے، اپنے آفس جا رہا ہے یا اپنی مزدوری پہ جا رہا ہے، اس کے لیے مقصد یہ بن گیا ہے کہ کسی طرح سے 4 پیسے، یا امیر ہے تو 4 لاکھ 40,000 کھانا کھلانا ہے، کھانا ہے کمانا ہے، کھانا ہے کمانا ہے، کھانا ہے کمانا، اور اس کے بعد اگر بچے ہو جا رہے ہیں، بیوی ہو جا رہی تو ان کی دیکھ بھال، بچوں کے لیے بچوں کی اچھے سے اچھے تعلیم، اچھے سے اچھے ان کے لیے اسکول اینڈ اچھا سے اچھا ڈریس، اچھے سے اچھے تمام کچھ، اچھے سے اچھی اس کی آپ سمجھ لیں کہ اچھا سے اچھا لائف سٹائل، اس میں پوری زندگی صرف ہو جا رہی ہے کہ انسان کی۔ وہ اس بات پر سوچ بھی نہیں رہا ہے کہ بھائی کہ ہم آئے کیوں تھے یہاں پر،
ہمارا آنے کا کچھ مقصد رہا تھا، یہ مقصد تو نہیں تھا ہمارا یہ کمانا کھانا، یہ تو نیسیسٹی ہے، یہ تو ضرورت ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے. مطلب ایک انسان ہے، اس کو کہیں جانا ہے. مان لیجئے ایک انسان ایک ٹریولر ہے، اسے کسی دوسری جگہ پہ جانا، راستے میں گاڑی رکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے، لیکن وہ وہیں پہ سو جائے اور کہے کہ نہیں یہی، تو یہ تو اس کو بیوقوف کہا جائے گا نا، کہ نہیں یہ تو کچھ وقت آرام کرنے کے لیے تھا. تو انسان اس میں الجھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اصل میں ہمارا مقصد کیا ہے. اور سب کے سب یہ مطلب نہیں کہ اگر سب لوگ نہیں پتہ ہے تو بہت خوش ہے، بلکہ وہ خسارے میں ہیں، وہ نقصان اٹھائیں گے. کب نقصان اٹھائیں گے؟ تو کوئی آدمی کہا کہ میں کہاں نقصان اٹھا رہا ہوں، دیکھیں میں تو اللہ سے دور ہوں، میں نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں، میں اسلام کی بات بھی نہیں کرتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا ہوں، میری زندگی اسلام پہ نہیں گزری، لیکن دیکھیے میرا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، میری جاب بہت اچھی چل رہی ہے، میں بہت خوش ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں کچھ پیسے کما رہے ہو تو خسارے میں نہیں ہوں، بلکہ یہ تو زندگی ایک عارضی زندگی ہے. اللہ نے تمہیں یہاں ایگزام کے لیے بھیجا تاکہ دیکھ سکیں تم اس عبادت پر مکمل ہوتے ہو کہ نہیں. لیکن تم جو خسارہ اٹھاؤ گے وہ آخرت میں خسارہ اٹھاؤ گے، جو ایٹرنل لائف ہے. اور پھر وہاں پہ افسوس کرنے کے علاوہ کوئی مقام نہیں ہوگا کہ آپ افسوس بھی کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ نے ایک بات واضح کی کہ تمام انسان خسارے میں سوائے ان کے جنہوں نے ایمان لایا. اب دیکھیں ایمان لانے کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے تمام طرح کے جتنے بھی طاغوت ہیں، تمام طرح کے جھوٹے خدا ہیں، تمام طرح کے جھوٹے کتابیں ہیں، جھوٹے معبود ہیں، جھوٹے آراستہ ہیں، سب کچھ کو ریجیکٹ کر کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وہی میرا خالق و مالک و مربی ہے، وہی ہر کچھ کا حقدار ہے میرے تمام عبادت کا. تو جیسے آپ یہ بات کہتے ہیں ایمان لانا، آپ اللہ پر ایمان لائے، آپ نے تمام کچھ کو ریجیکٹ کیا، ہر چیز کو، تو ایسا ممکن، اب جیسے میں اگزامپل دوں، کیا ایسا ممکن ہے کہ آگ کہیں جل رہی ہو اور وہاں سے آپ کو گرمی محسوس نہ ہو؟ مطلب کہیں پہ آگ ہو اور وہاں سے گرمی محسوس نہ ہو، از اٹ پاسبل؟ نہیں پاسبل ہے نا. تو پھر یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں ایمان ہو اور وہاں سے عمل صالح نہ نکلے؟ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں لیکن وہ نماز پکا پابند نہ ہو، کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ عمل صالح نہ کرتا ہو، اللہ کے حکم کا پابند نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھے کہ اگر آگ ہے تو اس کی تپش ہوگی، اس کی گرمی ہوگی، وہ محسوس کی جائے گی. لیکن اسی طرح سے جب ایمان کی بات آئے گی تو عمل صالح کی بھی بات آئے گی. تو ان الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، یہ ایکسیپشن کیس ہے. اس غفلت سے کون بچے گا؟ وہ یہ لوگ بچیں گے. زندگی کا مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے. اور پھر اس ایمان میں جو عبادت ہے، تو عبادت پھر کیسے کی جائے گی؟ تو اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیسے زندگی بسر کی جائے گی. دن اور رات کے اوقات میں 5 وقت کی نماز ہے، روزہ ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں، اور یہ جتنی بھی دنیا کی کمائی ہے یہ سب چیز آپ کی نیسیسٹی ہے، مقصد نہیں ہے. اس کو مقصد نہیں بنانا ہے، اس کے پیچھے اپنے آپ کو کھپانا نہیں ہے. اپنے آپ کو کھپانا اللہ کو پہچاننے میں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں. اگر تم کو آخرت کی جو سمجھ لیں کہ خطرات سے بچنے ہیں، آخرت، اب جیسے اب آخرت کا بھی معاملہ ہے، کچھ لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے یا ان کو نہیں لگتا. اب آپ سمجھے کہ ایک انسان ہے جو غریب پیدا ہوا ہے اور غریب مر گیا، ایک انسان ہے جو امیر پیدا ہوا اور امیر مر گیا، ایک انسان ہے جو بہت امیر تھا، اس نے بہت پیسے کا کرپشن کیا اور مر گیا اسی حال میں، ایک انسان ہے جو ہٹلر ہے، 60 لاکھ لوگوں کو مار دیا اور پھر ایک بار موت مرا. تو یہ انصاف نہیں نہ ہو پایا. ایک دنیا میں دیکھیں کہ ایک آدمی کہے کہ میں غریب پیدا ہوا، غریب مر گیا، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا. تو دنیا الٹیمیٹ وہ نہیں ہے جگہ، بلکہ آخرت اس کا وہ ہے بدلہ، کہ دنیا میں جو کچھ رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں سزا اور جزا دیتا ہے. تو آخرت جو ہے وہ اصل ہے، سمجھ لیجئے. تو وہاں پر اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، ایٹرنل جنت میں جانا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، تو پہلا کام تو ہے کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لانا ہے. اور اس ایمان کے فروٹس جو ہوں گے وہ عمل صالح ہوں گے. اور عمل صالح کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ کہ ایک انسان سمجھے کہ میری پیدائش کیوں ہوئی ہے، میں کیوں بھیجا گیا ہوں دنیا میں، میرا مقصد حیات کیا ہے. تو مقصد حیات، اور اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، معرفت، وہ ایمان اللہ پر، ایمان اللہ کو پہچانے کہ وہ میرا خدا کیا ہے، اور میرا خدا اگر یہ ہے تو میرا خدا چاہتا کیا ہے مجھ سے، اس نے مجھے بنایا کیوں ہے. تو پھر اس نے
قرآن میں اپنا مقصد بیان کیا ہے، تو کس کے تھرو یہ میسج بیان کیا ہے؟ تو نبی کے تھرو میسج بیان کیا. تو نبی کا طریقہ کیسا تھا؟ تو یہ ان کا طریقہ ہے. تو نبی کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ چاہتے ہیں اللہ کی عبادت کی جائے. تو یہ پورا جو پروسیس ہے، پھر جب اس پہ انسان سمجھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ اس چیز پر آ جائے تو پھر وہ حق کی دعوت دے لوگوں کے بیچ میں، پھر لوگوں کو سمجھائے. جو جاگ گئے ہیں وہ لوگوں کو جگائے کہ ارے ہم کہاں سوئے ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہم پیدا کیوں کیے گئے، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے. تو تم بھی سنو اس بات کو. اب اس پہ ہوگا کہ کچھ لوگ سنیں گے، کچھ لوگ نہیں سنیں گے، کچھ آپ کی بات کو ریجیکٹ کریں گے، کچھ آپ سے دوری اختیار کر لیں گے، یار پاگل ہو گیا، یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا، یہ مذہبی ہو گیا. پھر وہاں پہ کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو صبر کے ساتھ جمے رہنا. ان 4 کرائٹیریا کو یا ان کنڈیشنز کو جو فلفل کرتا ہے، پھر ہے کہ وہ اس خطرات سے بچ جاتا ہے جو خطرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں. تو جو لب لباب تھا ہماری بات کا وہ یہ ہے کہ ایک انسان یہ بات کو سمجھے کہ اس کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اور مقصد ہے تو جس نے بھیجا وہ کیا چاہتا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے تو کیسے چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے تو کیسے چاہتا ہے، کس کے تھرو چاہتا ہے. تو ان باتوں پر ہمیں اپنے آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے. اب تنہائی میں بیٹھیں آپ اپنے کاموں سے، کام چھوڑ کے کچھ دن وقت، دن کے کچھ اوقات فری ہو کے، اور اس میں کنٹمپلیٹ کریں. سوچیں کہ کیا یہی زندگی ہے؟ یہ کھا رہے ہیں، اچھا کما رہے ہیں، مر گئے، ایک دن موت آ جائے گی. کس کو کیا پتہ کہ کل بستر سے ہم اٹھ ہی نہ پائیں، یا کس کو کیا پتہ کہ میں گاڑی سے جا رہا ہوں میرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کس کو کیا پتہ، کوئی بھروسہ نہیں ہے اس چیز کا. تو کیا یہ میں جو اتنی محنت دنیا کے کمانے میں کر رہا ہوں، دنیا کے لیے کر رہا ہوں، دنیا اللہ سے اتنا دور ہو کے، کیا یہ بینیفٹ دے گا مجھے؟ کیا اس کے مرنے کے بعد اگر دنیا ہے، آخرت ہے، اس پر میرا یقین ہے، تو وہاں مجھے کیا چیز بینیفٹ دے گی؟ جیسے آپ سوچیں نا کہ ایک انسان جاب کرتا ہے تو یا کوئی بزنس کرتا ہے تو اس میں پہلے بہت کچھ سوچتا ہے نا کہ یہ مجھے کیا بینیفٹ دے گا. کبھی بھی آپ دیکھا ہے کبھی ایسا ممکن ہوا ہے کہ ایک انسان لاس اس کو پتہ ہے کہ اس سے میرا بینیفٹ نہیں ہونا ہے، لیکن وہ اس پہ کام کرتا نہیں کرتا ہے، وہ پہلے کیلکولیشن کرتا ہے. ایک ہاسپٹل اگر کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے تو 2-4 ڈاکٹرز کے پہلے ہم لسٹ کو سجیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے جہاں زیادہ بینیفٹ ہوگا. ہم شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں ڈسکاؤنٹ زیادہ ہے، میرا بینیفٹ کہاں ہے. ہم اپنی زندگی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں بینیفٹ تلاش کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم بینیفٹ تلاش کریں کہ آخرت جو ہے بھائی، اصل چیز بھیجنے کا اللہ کا مقصد ہے، جو ایگزام ہال ہے اور وہ وہاں پر سب کچھ ہونا ہے، اس کا بینیفٹ میرے دنیا میں کیا میں نے کر رہا ہے جو مجھے وہاں جو چیز بینیفٹ دے گی. تو انسان سوچے اپنے کاموں کو لے کے، اپنے اوقات، وہ جو وقت نکال رہا ہے کہاں دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے، کہ اللہ سے کتنا دور ہے، کتنا قریب ہے، اس کے بارے میں خود غور و فکر کرے. اور وہ سوچے کہ کیا یہ بینیفٹ دے گا مجھے آخرت میں، کتنا بینیفٹ دے گا، کیا میں اللہ سے اتنا دور ہوں، یہ مجھے کیسے فائدہ دے سکتا ہے. اور جب انسان اس بات پہ غور و فکر کر لے گا کہ اس کا بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر جب اس کو یقین آ جائے گا اس بات کے اوپر کہ نہیں، بھیجنے کا جو کچھ مقصد ہے میرا، اور میں ایسے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ عبادت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس کی بندگی کروں، اس کا حق ہے اس بات کا، کیونکہ وہ میرا بنانے والا ہے، اس بات کا حق ہے. تو پھر انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، پھر راستے تلاش کرتا ہے کہ کیسے کی جائے عبادت، تو اس کے نبی کا راستہ ہے. تو یہ پھر بات ہے، مطلب سمجھ لیں کہ ہمارے انشاءاللہ آگے جو لیکچرز ہوں گے اس میں ہم اس پر ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی جو آج کا لیکچر تھا اس کا لباب یہ تھا کہ انسان ایٹ لیسٹ پہچانے خود کو، اپنے بھیجے جانے کا مقصد کو پہچانے، تاکہ وہ کم سے کم اس غفلت سے باہر تو نکلے، اس چیز سے باہر تو نکلے، اسے سمجھ تو آئیں چیزیں کہ چل کیا رہی ہے، زندگی ہے کیا، مقصد حیات کیا ہے، عبادت کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے، کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے مقصد کو پہچاننے، اس کو صحیح طریقے سے اس پر چلنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.